السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، تجوید کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، درس تجوید کا، اس سلسلے کا یہ آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ یہ سبق اس بارے میں ہے کہ بھئی استعاذہ اور بسملہ کا کیا حکم ہے، استعاذہ کا کیا ہوتا ہے، بسملہ کیا ہوتا ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے استعاذہ۔ عربی زبان میں استعاذہ کہتے ہیں پناہ مانگنے کو۔ تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کی شیطان سے پناہ مانگنا، یہ واجب ہے۔ اور دلیل اس کی قرآن پاک سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اے نبی جی جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کا ارادہ فرمائیں تو شیطان سے پناہ مانگے۔ تو اس آیت یہ دلیل ہے، یہ آیت کہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنا یہ واجب ہے۔ اب پناہ کس طرح مانگی جائے، کن الفاظ کے ساتھ مانگی جائے، تو وہ الفاظ بھی ہم نے اسی آیت سے لیے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ استعاذہ کا حکم کیا ہے؟ شروع کے اندر اور درمیان کے اندر یہ پڑھنا واجب ہے۔ شروع میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ تلاوت شروع کرنے لگیں تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اور وسط میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کے درمیان آپ کو کوئی ایسا کام پیش آ گیا ہے کہ آپ کو اٹھ کر جانا ہے یا تلاوت کو 1-2 منٹ کے لیے مؤخر کرنا ہے، تو آپ وہ کام کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ اب جب آپ واپس لوٹیں گے تھوڑی دیر بعد اور جہاں سے تلاوت چھوڑی تھی وہاں سے دوبارہ شروع کریں گے، تو شروع کرنے سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ اللہ کی پناہ مانگیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے وسط سے۔ اور دلیل اس کی وہی ہے واجب ہونے کی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ تلاوت کا ارادہ کریں تو پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے کہ پناہ مانگیں، اور جو حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، حکم دینے کا جو صیغہ ہوتا ہے، جو امر ہوتا ہے، وہ اکثر طور پر وجوب، واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ آگے ہے بسملہ۔ عربی زبان میں بسم اللہ جو ہے پڑھنے کو بسملہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ کا کیا حکم ہے؟ شروع کے اندر یہ پڑھنا مستحسن اور مستحب ہے۔ مستحسن اور مستحب کا مطلب کیا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، اگر آپ یہ پڑھیں گے بسم اللہ کو تو ثواب ہوگا، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا اس کا۔ اور درمیان میں پڑھنے کا اس میں اختیار ہے، علماء نے اس کا اختیار دیا ہے، پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، نہ پڑھے تو بھی اچھا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور دلیل اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مختلف کتابوں کے اندر آئی ہے، بخاری مسلم کے اندر بھی، ابی داؤد کے اندر بھی۔ کیا حدیث ہے وہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کلام او امر ذی بال، کہ ہر کوئی بات یا ہر کوئی کام ذی بال، جو کوئی ایک معنی رکھتا ہو، جو کہ ایک فائدہ مند بات ہو، لا یفتح بذکر اللہ، اگر اس کام کی، اس بات کی ابتدا اللہ کے ذکر سے نہ ہو، فہو ابتر، تو اس میں کوئی برکت نہیں ہے، او اقتا، اور بعض روایت میں آیا کہ اقتا، کہ اس کی کوئی وہ معنی یہی ہے کہ برکت نہیں ہے اس کے اندر۔ آگے کچھ اصطلاحات ہیں تجوید کے اندر، جو تجوید کے جو آنے والے اسباق ہیں ان میں یہ اصطلاحات جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوں گی، تو اس لیے میں نے ان کو شروع کے اندر ہی میں نے ذکر کر دیا تاکہ ایک دفعہ صحیح ان کی تفصیل آ جائے، تاکہ پھر آگے جا کے اس کی ضرورت نہ پڑے۔ سب سے پہلے غنہ۔ غنہ عربی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ ناک سے آواز نکالنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ جیسے من، نون کی آواز جو ہے وہ ناک سے نکل رہی ہے تو ناک سے آواز نکالنے کو غنہ کہتے ہیں۔ آگے ہماری اصطلاح یہ ہے تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر یا تجوید کے اندر 2 زبروں کو یا 2 زیروں کو یا 2 پیشوں کو، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکنہ، ہر وہ نون جس کے اوپر سکون ہو، نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو، سکون ہو، اس کو نون سکون کہتے ہیں۔ یہ نون سکون کی مثال ہے، یہ بھی نون سکون کی دوسری مثال ہے، اور یہ نون سکون کی تیسری مثال ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔
اگلے اسباق جو ہیں وہ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔